السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو شارٹ سٹوری قبر کی دلہن کا بقیہ حصہ سنائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں دوستو سٹوری کی طرف۔ ساحل کو اس کمرے میں ایک عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ بارش کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ساحل وہی کمرے میں بیٹھا بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے 10 منٹ کے قریب ہو گئے کہ اچانک ساحل کو ایک لڑکی ساحل کافی حیران ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر باہر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف بارش اور پانی تھا۔ ساحل ایک بار پھر آ کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسے اپنا وہم لگا۔ 2 منٹ بعد ساحل کو ایک لڑکی کی رونے کی آواز آئی، جیسے ہی ساحل کوئی آہستہ آہستہ سسک رہا ہو۔ ساحل اٹھ کر ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ ساحل ایک بار پھر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے وہ گھر کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی برف باری ختم ہوگی وہ فوراً یہاں سے نکل جائے گا۔ پتہ نہیں تھا۔ پھر اچانک آسمانی بجلی چمکی، باہر گھر کے آنگن میں روشنی ہوئی اور اس روشنی میں ساحل نے دیکھا گھر کے بالکل آنگن میں ایک درخت کے نیچے بہت بڑی قبر تھی، جو کہ ساحل نے حیران ہو کر اس قبر کو دیکھا۔ وہ قبر گھر کے آنگن میں کیوں تھی اور وہ کس کی قبر ہو سکتی تھی؟ ایک بے اختیار سی کیفیت میں ساحل کھڑا ہوا اور گھر کے آنگن میں موجود اس قبر کی طرف جانے لگا۔ قبر کے پاس پہنچ کر ساحل اس قبر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس قبر میں ایک تختی لگی تھی۔ وہ کسی لڑکے کی قبر تھی جس کا نام نشودرا تھا اور وہ کوئی 100 سال پہلے مر گئی تھی۔ لیکن اتنی پرانی قبر اس گھر کے آنگن میں کیسے؟ اس قبر کے بالکل پاس ایک اور ماچس بھی۔ ساحل نے سوچا کمرے میں اندھیرا میں بیٹھنے سے بہتر ہے یہاں چراغ کمرے میں لے جا کر روشنی کرے۔ یہی سوچ کر ساحل نے وہ چراغ قبر کے پاس سے اٹھائی اور ساحل وہ چراغ جلانے ہی والا تھا کہ اچانک ساحل کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، تم آ گئے، میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ساحل نے گھبرا کر آواز کی طرف دیکھا، لیکن اب ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بارش رک چکی تھی۔ ساحل نے سوچا اب گھر واپس چلتا ہوں۔ یہی سوچ کر اچانک ساحل کو کسی لڑکی کی رونے کی آواز آئی۔ دیکھا تو جیسے پتھر ہو گیا۔ سامنے قبر کے پاس ایک خوبصورت دلہن ہاتھوں میں موم بتی لیے بیٹھی تھی۔ ساحل حیران ہو کر رک گیا۔ وہ دلہن اس قبر کے پاس کب آئی تھی، یا پھر وہ پہلے ہی قبر کے پاس موجود تھی؟ لیکن اگر وہ پہلے ہی قبر کے پاس موجود تھی تو اس نے اسے دیکھا کیوں نہیں تھا؟ وہ دلہن مسکراتے ہوئے ساحل کو دیکھ رہی تھی، بولی مجھے یقین تھا تم آؤ گے۔ ساحل نے گھبراتے ہوئے کہا کون ہو تم اور وہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر اس لڑکی نے میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کون ہوں میں؟ ساحل نے کچھ شرمندگی سے سوری، مجھے پتہ نہیں تھا یہ آپ کا گھر ہے کہ ہے۔ اس دلہن نے زوردار قہقہہ لگایا اور بولی میں نشودرا ہوں، یہ قبر میری تھی، میں 100 سال پہلے مر گئی۔ پھر ایک چڑیل نے کہا 100 سال بعد ایک آدمی آئے گا اور وہ اس قبر کے چراغ کو جلائے گا اور تم اس سے شادی کر لینا۔ پھر تم۔ ساحل نے خوفناک انداز میں اس لڑکی کو دیکھا۔ لالا مجھے اب چلنا چاہیے، کہہ کر ساحل باہر کی طرف بڑھا۔ 100 سال بعد اس گھر میں کوئی آیا ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ آہستہ آہستہ اس خوبصورت دلہن کی شکل تبدیل ہونے لگی، اس کے بڑے بڑے دانت نکل آئے۔ ساحل بھاگتے ہوئے گھر کا دروازہ کھولنے لگا، لیکن گھر کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکی باہر کھڑی ہنسی ہوئی ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ ساحل نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن دیوار پر ہاتھ، یہ چڑیلوں کا گھر ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ساحل نے جیسے اس کی بات نہیں سنی اور وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا تاکہ اس گھر سے باہر نکل سکے، لیکن اس گھر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ساحل ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ، لیکن اس کمرے میں ایک بہت بڑی بلی تھی جو بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ بلی ساحل کو کمرے میں دیکھتے ہی ساحل پر حملہ کرنے لگی۔
ساحل جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سامنے مجھ سے شادی کر لو نہیں تو مر جاؤں گی میں۔ تم ایک چڑیل ہو اور میں انسان، ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ چڑیل آگے بڑھی اور بولی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ دلہن جو اب چڑیل بن چکی تھی آگے بڑھی اور ساحل پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ساحل وہاں سے بھاگا اور وہ چڑیل اس کے پیچھے، مجھ سے شادی کر لو، میں نے تمہارا اتنا انتظار کیا، آج تم جانے نہیں دوں گی۔ ساحل بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار نما کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ کمرہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا لیکن اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پھر وہ ایک خوفناک تہہ خانے میں پہنچ گیا جہاں پر ہر طرف خون کی بدبو تھی اور خوفناک کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ دلہن ساحل کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی، جب تک تم مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تم اسی تہہ خانے میں بند رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن وہاں سے چلی گئی۔ تہہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ساحل کا تہہ خانے میں دم گھٹنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے اور کیسے نکلے اس تہہ خانے سے باہر۔ ساری رات وہ یہی سوچتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ تہہ خانے میں بند رہا۔ صبح وہ چڑیل دلہن نشندرا ساحل کے پاس آئی۔ اس دلہن کے ہاتھ میں کچھ پرانے زیور تھے اور وہ پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی سے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک روح ہو اور میں انسان، ہم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ نشندرا نے غصے سے بولی، جب تک تم مجھ سے شادی کر کے تمہارا خون نہیں پیوں گی میں اس قبر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے اسی تہہ خانے میں بند رہو گے۔